مسلمانوں کے یہ جو خصوصاً یہ نشان ہے، یہ جو علامت ہے بیت المقدس قبلہ اول، اس کے اوپر میں مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کروں۔ تو اسرائیل ایک ناجائز قبضہ مافیا ہے۔ 1948 میں اس کا وجود بنا۔ اقوام متحدہ نے دل کھول کر اس کی سرپرستی کی۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیونکہ مسلمان پھیلے جا رہے تھے۔ 600 سال تک جو ہے نا یہ ایک سلطنت اسلامی ریاست قائم ہو۔ اسرائیل کو وہاں وجود تو نہیں تھا اس کا، ایک خانہ بدوشوں کی طرح ان یہودیوں کو بھیج دیا تاکہ جو ہے نا تجارت کے سبب آپ جاؤ وہاں تجارت کرو فلسطینی علاقوں میں، کہ یہاں کے مسلمان تھوڑے کمزور ہیں، سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے، آپ جیسے چاہیں گے جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا انڈر میں لے آئیں گے آپس میں۔ ادھر سے پاکستان کی جو ہے نا یہ ایک بننے کی بات ہو رہی تھی، ادھر سے اسرائیل بننے کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پاکستان جو ہے نا 47 میں وجود میں آ گیا، اور یہ بدبخت کے بچے 48 میں۔ فلسطینی پہ جو ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان بھائی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان پہ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کو جو ہے وہ دنیا میں جو اگر کہیں چھپا ہوا ہے، ویسے چھپا ہوا تو نہیں ہے لیکن اگر چھپا ہوا ہے تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر کریں آپ لوگوں کے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا کر رہا ہے اسرائیل، کیا کر رہی ہے امم متحدہ، کیا کر رہی ہے عرب، کیا کر رہی ہے پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں علامہ محمد عمران قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے اور اپنا وقت ہمیں دیا، ہمارے جو ہے ناظرین کو دیا۔ علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چند دنوں سے اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان ایک جنگ کی جاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وجہ تو جب جنگ ہوتی ہے ایک ملک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ بغیر وجہ تو کسی کے سر میں درد نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ اسلحہ اٹھا کے دوسرے پہ مسلط کر دے، ٹھیک ہے نا، لڑائی ایک دوسرے سے شروع ہو جائے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو وجہ ہے بنیادی طور پہ وہ فلسطینی عوام کا جو حقوق ہے، ان کی جو آزادی ہے، ان کی جو سرزمین ہے، اس پہ اسرائیل قابض ہو رہا ہے، اور یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، جس میں آج کل جو ہے نا عرب لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، مسلمان حکمران بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک خطے کی لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا، جس پہ اسرائیل جو ہے نا فلسطین پر قابض ہونا چاہتا ہے، خصوصاً یروشلم پر، یعنی بیت المقدس، غزہ کا علاقہ اور اس کے ارد گرد جو مضافات ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں جو ہے نا مسلمانوں کے یہ جو خصوصاً یہ نشان ہے، یہ جو علامت ہے بیت المقدس قبلہ اول، اس کے اوپر میں مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کروں، اور ہماری ایک یہودیوں کی ایک پاور بن جائے، ایک ہماری عظیم اور عالمی جو ہے نا عبادت گاہ بن جائے۔ تو اب وہ اس کا وہ بنیادی مقصد جو ہے نا یہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ وجہ بھی بنیادی یہی ہے کہ دیکھیں کہ عام طور پر دیکھا جائے تو اسرائیل، اور انصاف سے دیکھا جائے تو اسرائیل ایک ناجائز قبضہ مافیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک قابض گروہ ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے۔ اس کے دیکھیں کہ 1948 میں جو ہے نا اس کا وجود بنا، اسرائیل کا 1948 میں اس کا وجود بنا، جو کہ اس کو یورپ نے اس کی سرپرستی کی اور امریکہ نے سرپرستی کی، خصوصاً اقوام متحدہ نے دل کھول کر اس کی سرپرستی کی، اور یہ اس کا جو وجود ہے، جو وجہ بنا، یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کا سبب ہے۔ آج دیکھیں سلطنت عثمانیہ کو 100 سال مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی کیونکہ مسلمان پھیلے جا رہے تھے، اور یہ دور دور تک اسلام کا جو ہے نا جھنڈا پھیلا رہے تھے عثمانی لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کا بھی ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہ یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا اگر اس طریقے سے یہ آتے گئے ہمارے شہروں میں تو کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی،
تو سب جگہ پوری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا. تو انہوں نے پہلے تو کوشش کی سلطنت عثمانیہ کو توڑوایا جائے. 600 سال تک جو ہے نا یہ ایک سلطنت اسلامی ریاست قائم ہو اور پھر اسلام پھیلتا جا رہا ہو. تو پھر یہ یہودیوں کو کب ہضم ہوا؟ ٹھیک ہے نا. یہودی تو نہیں چاہتے کہ اسلام پھیلے, تو انہوں نے مخالفتیں جو ہے نا کی اور ان کے اندر جاسوس چھوڑے جن کے سبب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی. اور بہت ساری انہوں نے محنتیں کی جو ہے نا یہودیوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو اندرونی طور پہ انہوں نے کمزور کیا. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہودی جب بھی سازش کرے گا آپ کے ساتھ, وہ پہلے تو ڈائریکٹلی آپ کا آمنا سامنا نہیں کرے گا, وہ پہلے اندرونی طور پر آپ کو کمزور کرے گا. پھر جب اندرونی طور پہ کمزور ہو جائے گا کوئی بھی مسلمان حکمران یا مسلم اسٹیٹ, تو پھر اس کے باہر سے اوپر جو ہے نا مسلط ہو جائے گا, جیسے کہ ہمارا حال ہے آج پاکستان کا, جیسے افغانستان کا, اسی طریقے سے عراق کا حال ہوا. تو انہوں نے جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کو توڑوایا. اور پھر یہودیوں نے سوچا کہ بھئی اگر ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو روکے, اور وہ بھی مسلمانوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے نا. اسرائیل کو وہاں وجود تو نہیں تھا اس کا, ایک خانہ بدوشوں کی طرح ان یہودیوں کو بھیج دیا تاکہ جو ہے نا تجارت کے سبب آپ جاؤ وہاں تجارت کرو فلسطینی علاقوں میں, کہ یہاں کے مسلمان تھوڑے کمزور ہیں, سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے, آپ جیسے چاہیں گے جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا انڈر میں لے آئیں گے آپس میں. تو اب پہلے تو انہوں نے یہودیوں کی سازش یہ ہوئی, اقوام متحدہ کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے, جو آج کل بڑی انصاف پسند اور اپنے آپ کو جو ہے نا کہتی ہے طاقتور ہو, یہ اس کی کچھ ویلیو نہیں ہے اقوام متحدہ کی. ٹھیک ہے نا. اقوام متحدہ کی ویلیو اگر ایک کتے کے برابر بھی ہوتی نا تو آج یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم و ستم نہ ہوتا. یہ تو چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا خون بہے, اور یہ مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بڑے ممالک ہیں ان کا جو ہے نا دعویٰ چلتا ہے اس پر اور زور چلتا ہے اقوام متحدہ پر. تو یہ اقوام متحدہ نے سب کچھ کرایا. اب پھر یہ خانہ بدوش لوگ جس طریقے سے اسرائیلی آئے چند گروہ تجارت کی غرض سے, تو یہ انہوں نے آ کے جو ہے نا غزہ کی پٹی اور اسرائیلی یہ فلسطین کے علاقے میں ڈیرے ڈال دیے آہستہ آہستہ. ہاں آہستہ آہستہ جس طرح سے کوئی گروہ جائے. تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا, اپنے ڈیرے ڈال دیے, سب کچھ کر لیا. اور یہ بہت سارے یہودی آتے گئے اور انہوں نے فلسطینیوں سے مسلمانوں سے زمینیں خریدنا شروع کر دی بنا, تاکہ پیار محبت میں پہلے یہ معاملہ. جب دیکھا نا کہ ہم تھوڑے تھوڑے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, تو جو بیچارے مسلمان فلسطینی کمزور تھے ان کو ڈرا کر دھمکا کر, جیسے آج کل کے ہمارے گاؤں دیہات کے وڈیرے فرعون بنے ہوئے ہیں جو غریبوں کو دھمکاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے کا جو ہے نا ایک معیار رکھا کہ جو ہے نا ان کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ کہیں زمین خرید لی, کہیں قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. کہیں جو ہے نا کہیں لاٹھی کے ڈنڈا, کہیں اس جہاں جو جیسے بس چلا ان کا انہوں نے اپنا کھیل جو ہے نا شروع کر رکھا, کیونکہ ان کو تو پیچھے سپورٹ تھی نا. مسلمانوں کی جو سلطنت ہے وہ تو ٹوٹ چکی تھی, مسلمان بکھر گئے تھے, عرب عیاش ہو گئے. عرب تو پہلے چاہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹے اور ہم اپنے اپنے علاقے میں بیٹھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے. آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر یہ 1948 میں جیسے ادھر بر صغیر میں پاک ہند میں ادھر سے پاکستان کی جو ہے نا یہ ایک بننے کی بات ہو رہی تھی, ادھر سے اسرائیل بننے کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ پاکستان جو ہے نا 47 میں وجود میں آ گیا, اور یہ بدبخت کے بچے 48 میں ان کا وجود جو ہے نا بنوایا گیا. عربوں کو خرید کر ان کو جو ہے نا ڈالر کے ذریعے سے منہ بند کر کے شراب کباب, کیونکہ عرب عیاش ہے نا, تو ان کے ذریعے سے انہوں نے بھی پھر ان کی سپورٹ کی. دیکھیں کہ اندرونی طور پہ انہوں نے توڑا, پھر اس کا وجود بن گیا. اب جب وجود بن گیا تو پھر جو ہے نا یہ اور طاقتور ہو گئے اسرائیلی. اب جب اور ایک بندے کے پاس ایک ملک آ جائے, وطن آ جائے, اور طاقتور تو بنے گا وہ, اس کو پھر پیچھے تمام یہودیوں کی سپورٹ ہو. پھر ہمارے مسلمان تو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے نا, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں برسوں سے آپ پوری تاریخ اٹھا لیں, یہ اللہ خلیل جو ہے نا اس دور میں اگر کسی کے ساتھ کوئی رحم دلی کر دے کوئی ملک, ورنہ تو آج کل سارے جو ہے نا وہ کاسا لے کر کھڑے ہیں ڈالر کے پیچھے, کہتے ہیں ڈالر بابا جی تو آگے ہم تمہارے پیچھے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ طاقتور ہو گیا,
اب طاقتور جب ہوا تو پھر جو ہے نا ایک وقت آیا کہ جو ہے نا اس نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، مصر کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سرحد قریب لگتی ہے، ایک ہی سرحد۔ تو اب اس وقت عرب اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی پھر آگے، ٹھیک ہے نا، عرب اس کی مصر کی اور یعنی اسرائیل کی بڑی زوردار جنگ ہوئی، جس میں پاکستانیوں نے بھی شرکت کی، تو پاکستانیوں نے عرب کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ پاکستانی پائلٹوں نے جو اسرائیلی ٹینکوں کا حال کیا، ان کے علاقوں کا حال کیا، اسرائیلی آج تک بھی جو ہے نا یاد رکھتے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر امریکہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اب ان کی آپس میں عرب اسرائیل کی جنگ ہو گئی، اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ سپورٹ تو تھی اس کی اقوام متحدہ کی، تمام یہودیوں کی، تو پھر اب جو ہے نا اس نے کیا کیا، دیکھا کہ بھئی یہ معاملات اب بگڑ گئے کافی حد تک، اس کا بھی یہ ہو گیا، اب یہ نہ ہو کہ کہیں مسلمانوں کو دوبارہ جذبہ ہو جائے، اس نے کہا کہ بھئی معاہدہ کرو، کیا کرو، معاہدہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ منافق پہلے جو ہے نا آپس میں لڑوا کے بعد میں وہ رحم دلی کرتا ہے، وہ ہر مظلوم کا یار بننے چلا آتا ہے، جیسے ابھی جو ہے نا وہ ابھی بھی دو رنگی کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کیا، بولا معاہدہ کرو، معاہدہ جو ہے نا وہ کیمپ ڈیوڈ کے نام سے مشہور ہے، کیمپ ڈیوڈ، ٹھیک ہے، اس معاہدے کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس نے معاہدہ کروایا، اب جس میں معاہدہ ہوا جب، تو پھر ایک مصر کا علاقہ تھا، تو اسر کو جو بین اسرائیل نے جو ہے نا اپنے قبضے سے چھوڑ دیا۔ اس وقت جو مصری صدر تھے انور السادات، اس وقت جو مصر کے صدر تھے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم تھے وہ مناخم بیگن تھے، بیگن، آج کل بیگن بھی ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے نا، بدبختوں کا نام بھی بیگن ہے، جہاں بیگن ہوتا ہے وہاں طبیعت بگڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے درمیان انہوں نے معاہدہ کروایا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا تو پھر جو ہے نا اسرائیل نے جو اس کا وہ مصر کا علاقہ جو ہے نا وہ قبضہ کیا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے جو ہے نا واپس کر دیا، جولان پہاڑیاں جو تھی، پھر اس کے علاوہ اب وہ صاف ظاہر ہے پھر دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، عرب تو چاہتے ہی ہے نا عیاشی، پھر امریکہ نے اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا، اس کو بھی جو ہے نا ٹائٹ کیا، ہاں بھی بس، یعنی وہ مظلوم کو بھی راضی کر لیا، ظالم کو بھی راضی کر لیا۔ پھر جو ہے نا وہ مصری صدر جو تھا انوار السادات، اس نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں آ کر خطاب کیا، اچھا اسرائیلی، آپ دیکھیں یہ بے حسی ان کی، اب پھر وہاں آ جا کے جو ہے نا وہ خطاب بھی کیا ہے، اسی طریقے سے ان کے سفارتی تعلقات مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ سب کو سارے عرب بھی جو ہے نا پھر نقش قدم پہ، جہاں وہ کہتے ہیں نا جہاں یہ بھی گئے تو ہم بھی وہیں گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کے بعد جب انہوں نے فلسطینیوں نے دیکھا، فلسطینی بڑی غیرت مند قوم ہے، بڑی غیرت مند قوم ہے، ان کے پاس کوئی لڑنے کا ساز و سامان نہیں ہے، لیکن غیرت مند اتنی قوم ہے کہ انہوں نے آج تک دیکھو کئی نسلیں قربان کروا دی بیت المقدس کے لیے، لیکن جھکے نہیں۔ مزے کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں کہ آنا فلسطینی، میں فلسطینی ہوں، کتنے قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم حکمران وہ اپنے جو ہے نا شراب اور کباب میں مست ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں غیرت تو انہی کی ہے نا، اصل ایمان تو ان کا ہے جو ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ مصر اور اس کے تعلقات بہتر ہوئے سفارتی سطح پر، پھر عرب بھی کچھ قریب آنے لگے، تو پھر اس وقت جو ہے نا ایک یاسر عرفات نامی شخص کی سربراہی میں، جو فلسطینی اتھارٹی کا سربراہ بھی بنا، تو اس نے ایک تحریک بنائی، تحریک آزادی فلسطین، کیونکہ اسرائیل قابض ہو گیا تھا، اس نے ایک تحریک بنائی، پھر اس کی سربراہی میں جو ہے نا یہ تحریک چلتی رہی، پھر آج کے اسی تحریک کو جو ہے نا پھر آگے لے کے جو چل رہا ہے وہ شیخ احمد یاسین ہے، اس نے حماس کے نام سے جو ہے نا یہ تحریک جو ہے نا وہ بنائی، تو اب وہ اسی کی سرپرستی میں جو ہے نا یہ حماس تنظیم چل رہی ہے، جو اسرائیل کو آج ذلیل و خوار کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے یہ اپنے حقوق کے لیے لڑا جا رہا ہے،
حماس جو ہے کچھ لوگ اس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دہشت گرد ہو گئے، انہوں نے حماس کو بھی دیکھو کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ناجائز قبضہ کرے گا، آپ کے بچوں کو قتل کرے، آپ کے جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، آپ کو گھر سے باہر کر دے، آپ کو اپنے نظریات سے، اسلامی روایات سے دور کر دے، آپ کے اوپر زندگی تنگ کر دے، پھر آپ کیا کرو گے؟ یہی ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کرو گے نا۔ تو اب اگر کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے تو مسلمان ہے نا، اس وجہ سے اس کو دہشت گردی کا ٹپا لگا دیا۔ تو اب وہ جو حماس ہے وہ غیرت مند قوم ہے، وہ اپنے حقوق اور اپنے وطن آزادی کے لیے لڑ رہی ہے، لیکن آج اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا، وہ فلسطینی گورنمنٹ بھی اس کی حمایت نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عرب ممالک بھی اس کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں کہ بڑے یورپ جو ہے نا سارا، اور مغربی ممالک یہود و نصارہ کے سارے برطانیہ سمیت اسرائیل کو جو ہے نا کھول کر اسلحہ بھی دے رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، بولتے ہیں مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے؟ ہاں، اسرائیل کو بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو صاحب دنیا دیکھ رہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جب حماس نے اس پر حملہ کیا، 5000 میزائل رات کے اندھیرے میں داغ دیے، اب اسی وقت صبح کو امریکہ کا جو ہے نا کیا بیان آتا ہے کہ بھئی ہم اسرائیل کو ہر قسم کا اسلحہ فراہم کریں گے اور سپورٹ کریں گے۔ اچھا، اب پھر چند دن بعد، یعنی 2 یا 4 دن بعد، پھر امریکہ کا وزیر خارجہ جا رہا ہے، اب پھر وہاں جا کے کانفرنس کر رہا ہے نیتن یاہو کے ساتھ۔ اب وہاں کانفرنس کر رہا ہے، وہ کیا لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ لفظ یہ استعمال کر رہا ہے کہ میں یہاں ایک وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا فلسطین اسرائیل میں ایک یہودی جو ہے نا ہونے کے ناطے ہمدرد، یہودیت کا ہمدرد بن کے آیا ہوں۔ آج کسی مسلمان حکمران کے اندر اتنا جرت ہے نہیں کہ وہ حماس میں چلا جائے، فلسطین میں چلا جائے اور وہاں کانفرنس کرے اور کہے کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں اور میں کھل کے انشاءاللہ حمایت کروں گا؟ کسی کے اندر ہے جرت؟ نہیں ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کہ مسلم حکمران ان کی غلامی میں چلے گئے، سب کچھ جو ہے نا اپنا لٹا کے بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کس بات کو روئیں؟ اب وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، اسرائیل اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کو جو ہے نا یہ دبوچنا چاہتا ہے۔ آج دیکھیں ہسپتالوں میں کیا حشر ہو رہا ہے، وہاں غزہ کی ہسپتالوں میں، اب وہاں بھی بول رہا ہے یہاں مریضوں کو بھی نکالو۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ آج اگر کوئی دفاع کرتا ہے افغانستان میں، جیسے دیکھیں یہ مسلط ہو گیا، سارے جو ہے نا جتنے بھی امریکہ کی سرپرستی میں ممالک ہیں یہود و نصارہ کے، وہ سارے افغانستان پہ مسلط ہو گئے۔ کیا ہے؟ کیا انہوں نے لڑا ہے اپنے حقوق کے لیے؟ آج کیا ہے؟ کوئی بھی طالبان آگے سفارتی سطح پر کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مسلمان ہے، جرم یہی ہے۔ لیکن یہودیوں کا ملک ایک اسرائیل نہ جائز پراپرٹی ہے، نہ قبضہ مافیا ہے، اس کو جو ہے نا منٹ میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور منٹ میں اقوام متحدہ کے اندر جو اس کی ممبرشپ بھی جو ہے نا مل جاتی ہے، اس کو بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو معاملہ ہے اصل یہی قبضہ ہے اسرائیل کا، اور حماس جو ہے نا اس کے خلاف ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ ساتھ دینا چاہیے۔ بالکل صاحب زیرو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا ایک مسلمان خطہ ہو، جو قدیمی خطہ مسلمانوں کا ایک ورثہ ہو، پھر وہ بیت المقدس جس کو سیدنا فاروق اعظم نے بغیر جنگ کے فتح کیا ہو، اور انبیاء کرام کا مرکز ہو، رسولوں کا مرکز ہو، پھر رسولوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ہے نا وہ مرکز رہا ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے آپ کو معراج بھی عطا فرمائی ہے، اور میرے آقا نے وہاں تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے۔ آج اگر یہودی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں انبیاء کے مزارات ہیں، بیت المقدس ہے، تو لہٰذا یہ شرف ہمیں ہو جائے، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
ان کا تو دعویٰ ہی باطل ہے نا. اب دعویٰ جو ہے نا کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو آپ اٹھائیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا شیطانگیاں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق, یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر حق کے شہید کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ایک دن میں 70 سے اوپر انبیاء کرام کو شہید کرتے, علماء کو قتل کرتے, جو اس دور کے انبیاء کے مخلص نہ ہوئے اور آج کہے کہ ہم دین ابراہیمی والے ہیں, ہم دین عیسیٰ والے ہیں. تو یہ تو ان کی دو رنگ, یہ خالی لیبل استعمال کر رہے ہیں, یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, نہ یہ دین ابراہیمی کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ دین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہیں, نہ خود رب کے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے ہاں عیش و عشرت چاہیے, بس خرافات چاہیے, ہر چیز عام ہونی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. تو لہٰذا جو ہے نا یہی جو ہے نا وجہ ہے کہ حماس جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, اور وہ فلسطینی لوگ ہیں, وہ اپنا لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ یہی تنازع ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے.